السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی اہم پیغام دینا تھا۔ بچپن سے لے کے اب تک جن حضرات نے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھا ہے، وہ لوگ ایک دعا اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ کسی دور میں وہ خود بھی یہ دعا پڑھتے پڑھاتے ہوں گے۔ وہ دعا جو ہر ایک طالب علم جانتا ہے، جو اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری۔ تو اب ذرا آج ہم اس کے بارے میں کچھ غور و خوض کریں گے کہ اس دعا میں ہم بچپن میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس وقت تو ہم شعور کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور اس وقت ہمیں اتنا ادراک نہیں تھا کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے یا پڑھا جائے۔ تو آج ذرا ہم اس کے بارے میں، یہ جو نظم ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ جو میرے دل میں تمنا ہے، یا اللہ عز و جل میرے دل کی تمنا دعا بن کر لبوں پہ آ گئی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اقبال نے پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، شاہینوں کو جو ایک دعا دی، وہ کیا تھی؟ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، جو میری زندگی ہے وہ شمع کی صورت ہو، کہ جس وقت شمع یا موم بتی یا لالٹین یا دیا جس وقت جلتا ہے، وہ صرف آپ روشن نہیں ہوتا بلکہ آس پاس کی چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اقبال یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ عز و جل میری زندگی اس طرح کی بنا دے کہ میری زندگی سے ہر کسی کو اجالا ملے، ہر کسی کو روشنی ملے، ہر کسی کو محبت ملے، ہر کسی کو پیار ملے، ہر کسی کو چاشنی ملے، اور جو بھی میرے پاس آتا چلا جائے وہ ہدایت کی شمع لے کر جاتا چلا جائے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، یا اللہ عز و جل میری وجہ سے، میرے دم سے، میری وجہ سے پوری دنیا میں جو اندھیرا ہے، ظلمت کا جو اندھیرا ہے، جہالت کا جو اندھیرا ہے، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے ذریعے سے دنیا میں جتنی جہالت ہے، جتنا ظلم و ستم کا اندھیرا ہے، یا اللہ عز و جل اس کو ختم کر دے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یا اللہ عز و جل جہاں جہاں جاؤں میرے علم کی شمع یا میرے کردار کی شمع سے جو میرے ساتھ آتا چلا جائے وہ چمکتا چلا جائے۔ اور آگے کہا ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، یا اللہ عز و جل مجھ کو ایسا بنا کہ میری وجہ سے وطن عزیز کو عزت ملے۔ تو آگے فرمایا کہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، اگر چمن میں، باغ میں پھول نہ ہوں، پھول کھلے نہ ہوں، تو چمن کی کوئی بھی وقت نہیں ہوتی، کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی چمن میں بہار آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، گلاب کھلتے ہیں، تو چمن میں بہار آ جاتی ہے، اور ہر کوئی چمن کی طرف، باغ کی طرف رخ کرتا ہے، گلشن کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح پھول کی وجہ سے چمن کی زینت بڑھ جاتی ہے، یا اللہ عز و جل اسی طرح میری وجہ سے میرے وطن عزیز کو بھی زینت عطا فرما، میرے وطن عزیز کو بھی خوبصورتیاں عطا فرما۔ اور آگے فرمایا زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یا اللہ عز و جل میری زندگی ایک پروانے کی طرح ہو، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ جو پروانہ ہوتا ہے وہ شمع کی طرف، موم بتی پر ٹوٹ ٹوٹ کے مرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھے بھی وہ پروانہ بنا دے، اور جو علم کی شمع ہے اس پہ میں ٹوٹ ٹوٹ کے مروں، مطلب کہ میں علم حاصل کرنے کی میرے اندر تڑپ پیدا کر، تاکہ میں علم حاصل کر کے اپنے اسلاف کی جو خوبیاں ہیں اس کو دیکھ سکوں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مقدس ہیں ان کو سن سکوں، اور اے اللہ عز و جل جو تیرا پاک کلام قرآن مجید ہے اس کو میں سیکھ کر اس پر عمل کر سکوں، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکوں۔ اور آگے فرمایا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، میرا کام یہ ہے
یا اللہ عز و جل میرے یہ کام بنا دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، ناداروں کی مدد کروں، جو مسکین ہیں میں ان کی مدد کروں، ان کی حمایت کروں، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، جو درد مند ہیں، جو ضعیف ہیں ان سے محبت کروں۔ آج اس دور میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، امیروں کی طرف خود جا رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ضعیفوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے دعا کی تھی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور آخر میں اقبال نے کہا تھا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ عز و جل مجھے برائی کے رستے سے بچانا، ہر اس رستے سے بچانا جو برائی کی طرف لے کر جائے۔ اور آگے کیا فرمایا، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو، اے اللہ عز و جل مجھے گمراہی کی طرف نہ جانے دینا بلکہ اس راستے کی طرف چلانا جو راستہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہو، جو راستہ نیک راستہ ہو، جو اچھائی کا راستہ ہو، اس طرف لے کے جانا۔ تو پیارے اور محترم اسلام میں دیکھا آپ نے کہ وہ ایک دعا کے جو بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو اس کے تھوڑی تشریح بتائی ہے، ایکسپلانیشن بتائی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اقبال کی یہ دعا کا مصداق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔